تم لوگ اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارا عمل دیکھیں گے۔ پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر وہ تمہارے سامنے اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو ان سے صرف نظر ہی کر لو، اس لیے کہ وہ سراسر گندگی ہیں، اور اس کے بدلے میں جو کماتے رہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسے بدعہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے بے خبر رہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ان بدویوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اور رسول کی دعاؤں کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ مہاجرین اور انصار کے ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بھی بہت سے منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں بھی، وہ اپنے نفاق میں طاق ہو چکے ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ انہیں عنقریب ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان پر عنایت فرمائے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لو، اس سے تم انہیں پاکیزہ بناؤ گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے؟ اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے؟ اور ان سے کہہ دو کہ عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور تم جلد اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے جو تمام کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے، وہ انہیں سزا دے گا یا ان پر شفقت فرمائے گا اور ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کو تقویت دیں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور ان لوگوں کے لیے ایک کمین گاہ فراہم کریں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ برسر جنگ رہے ہیں، وہ بھی آئیں گے اور آ کر قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا اے پیغمبر، وہی مسجد اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوی پر قائم کی گئی ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے
جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی کگر کے کنارے پر اٹھائی جو گرنے کو ہے، اور وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری؟ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہ دکھائے گا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے ہیں، ان کے جان و مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ سو اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ یاد رکھو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں سیاحت کرنے والے ہیں، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کی تلقین کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی سچے مومن ہیں پیغمبر، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، مگر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ تم یاد رکھو کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے انہیں بچنا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے کہ زمین اور آسمانوں پر جس کی بادشاہی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان تینوں پر رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ خدا کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی کہ وہ اس کی طرف پلٹیں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والو، ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینے والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور پیغمبر کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے کسی دشمن کو جو چرکا بھی لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں اور راہ حق میں جو وادی بھی قطع کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ انہیں دے۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا
کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے، اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے۔ ایمان والو، ان تنبیہات کے بعد اب نکلو اور جس طرح کے پیچھے حکم دیا گیا ہے اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جانے رہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ ان پر افسوس، یہ کہاں نکلیں گے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ سو حقیقت یہ ہے کہ جو فی الواقع ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کر دیا، اور وہ اس سے خوشیاں مناتے ہیں۔ رہے وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دی، اور وہ مرنے تک منکر ہی رہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں؟ اور کسی نئی مہم کی تیاری کے لیے جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل اپنے قانون کے مطابق پھیر دیے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ لوگو، تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت شاق ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، ایمان والوں کے لیے سراپا شفقت اور سراسر رحمت ہے۔ پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں تو اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔